حج کرو۔ جو گھرانے حج کرتے ہیں وہ دولت مند ہو جاتے ہیں، اور جو خاندان حج کو ترک کریں گے وہ مفلس ہو جائیں گے۔ چنانچہ حج سے انسان غنی ہو جاتا ہے، جیسا کہ فرمایا ہے، اے لوگو، خدا حج کرنے والوں کی مدد کرتا ہے، اور جو کچھ وہ حج کرتے ہیں اس کا عوض اس دنیا میں انہیں مل جاتا ہے، اور آخرت میں نیک بندوں کا ثواب ضائع نہیں کرتا۔ حضرت امام محمد باقر فرماتے ہیں، 3 باتوں کا ثواب آخرت کے علاوہ اس دنیا میں بھی ملتا ہے: حج جس سے تنگ دستی دور ہوتی ہے، صدقہ جو بلائیں دور کرتا ہے، نیکی اور احسان عمر میں اضافہ کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر لوگ حج ترک کر دیں گے تو ان پر عذاب نازل ہونے میں دیر نہیں لگے گی، یا ان پر عذاب نازل ہوگا۔ سماع کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا، کیا بات ہوئی کہ تم نے امسال حج نہیں کیا؟ میں نے کہا، میں نے کچھ لوگوں کے ساتھ ایک معاملہ کیا ہے اور کچھ دوسرے کام تھے، اور امید ہے کہ یہ کام جو میرے حج میں رکاوٹ بنے ہیں نیک ہوں گے۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم، خدا نے ان کاموں میں کوئی نیکی نہیں رکھی جو تیرے حج کی راہ میں رکاوٹ بنے ہیں۔ ہر شخص اپنے کیے ہوئے گناہ کے باعث حج سے محروم ہوتا ہے۔ اسحاق بن عمار نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا، ایک شخص نے حج کو جانے کے لیے مجھ سے مشورہ کیا، اور چونکہ میں نے اسے کمزور پایا، یعنی اس کی جسمانی اور مالی طاقت توانائی کم دیکھی، میں نے اسے حج پر جانے سے روک دیا۔ امام نے فرمایا، جو تو نے یہ کام کیا ہے اس کے باعث اس بات کا سزاوار ہے، تجھے 1 سال تک اس کے لیے کوئی مرض لاحق ہو جائے گا۔ اسحاق کہتے ہیں، جیسا کہ امام نے فرمایا تھا، میں 1 سال تک کے لیے مریض ہو گیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کسی کو یہ نہیں چاہیے کہ کسی کو نیک کام خصوصاً حج سے روکے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو گویا اس نے خدائی راستہ بند کر دیا۔ اس کے بجائے اسے چاہیے کہ نیکی میں جلدی کرنے کا شوق پیدا کرے، ایسا نہ ہو تو اسے ایک کام رہ جائے۔ اسی طرح ایک شخص کو یہ بھی نہیں چاہیے کہ کسی کو پیش نظر نیک کام سے دوسری نیکی کی طرف پھیرے جو اس کی سمجھ میں بہتر ہے، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے وہ ایک نیکی کو ترک کر دے، بہتر نیکی بھی حاصل نہ کر سکے۔ اگر وہ نیکی کی نیت رکھنے والے کی حوصلہ افزائی کریں، اسے نیکی میں جلدی کرنے پر مجبور کریں، تو اس کا امر بالمعروف کرنے والوں میں شمار ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنے دینی بھائی کو حج سے دور کرنے سے ڈرو، پرہیز کرو۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو اس عذاب آخرت کے علاوہ جو اسے دیا جائے گا وہ اس دنیا میں بھی بلاؤں میں مبتلا ہوگا۔ حج کی فضیلت: جس طرح حج ترک کرنے کی سخت سزائیں مقرر ہیں، اسی طرح اس کے بجا لانے پر بھی بڑے بڑے انعامات، کثیر تعداد فوائد اور دنیا اور آخرت کی نیکیاں رکھی گئی ہیں، جن کا اکثر روایتوں میں ذکر ملتا ہے۔ ان میں سے کچھ کا یہاں تذکرہ کیا جاتا ہے۔ جناب رسول خدا فرماتے ہیں، حج کرنے والوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے کہ جس میں شامل لوگوں کا حصہ دوسروں سے زیادہ، اور یہ کہ ان کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں۔ خدا انہیں عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ ان کے بعد وہ لوگ جن کے صرف پچھلے گناہ بخشے جائیں گے۔ تیسری قسم وہ ہے جن کا مال اولاد اس وقت خدا کی محافظت میں رہیں گے جب تک وہ حج سے نہیں لوٹ آتے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اس قسم میں ایسا شخص شامل ہوگا جو حج کے قبول ہونے کی شرائط نہ رکھنے کے باعث آخرت کا ثواب نہیں پائے گا، وہ صرف حج سے واپسی تک اس کے اہل و عیال اور مال کی حفاظت ہوگی۔ مسجد الاحرام میں ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، گناہ اور بدقسمتی میں سے بڑا ہوا کون سا گناہ شخص ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ شخص جو موقف یعنی عرفات اور مشعر الحرام کے درمیان کھڑا ہے، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتا ہے، خانہ خدا کے گرد طواف کرتا ہے، مقام ابراہیم میں نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ خدا نے اسے نہیں بخشا ہے، ایسے شخص کا گناہ سب سے بڑا ہوا ہے، کیونکہ وہ خدا کی رحمت سے ناامید ہے، اور جیسا ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ مایوسی گناہ کبیرہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے بزرگوں سے روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا، بولا، میں حج کے لیے روانہ ہوا، نہیں پہنچ پایا، حالانکہ میں مالدار ہوں، حکم دیجئے کتنا مال خرچ کروں جو حج کا ثواب حاصل کر سکوں۔ رسول نے فرمایا، کوہ بقیس کی طرف دیکھو، اگر یہ سب سونا ہو جائے اور تیری ملکیت میں آ جائے تو سب کو خدا کی راہ میں حج کر دو، پھر بھی حج کرنے والے کے درجے کو نہیں پہنچ سکے گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، جس وقت حج کرنے والا سفر حج کے انتظام میں مشغول ہوتا ہے، وہ چیز اٹھا کر رکھتا جاتا ہے، اس کے عوض اس کے نام 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کے 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ جب وہ اونٹ پر سوار ہو جاتا ہے، وہ قدم اٹھاتا ہے، ہر قدم اس کے لیے ایسا ہی ہوتا ہے، اور جب اس نے خانہ خدا کا طواف کر لیا تو گناہوں سے پاک ہو گیا، جب وہ صفا و مروہ کے درمیان دوڑ چکا تو پھر گناہوں سے دور ہو گیا، جب عرفات میں ٹھہرا تو پھر گناہوں سے پاک ہو گیا، جب معشر میں ٹھہرا تو پھر گناہوں سے پاک ہو گیا، اور جب اس نے رمی کی تو پھر گناہوں سے پاک ہو گیا۔ اسی طرح ان حضرت ہر موقف کا بیان فرماتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ گناہوں سے پاک ہو گیا، وہ گناہوں سے پاک ہو گیا۔ پھر آپ نے اعرابی سے فرمایا، تو حج کرنے والے درجات تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، حج کرنے والے کے 4 ماہ تک گناہ نہیں لکھے جاتے، بلکہ اگر گناہ کبیرہ نہ کرے ان کا نام اس مدت میں نیکیاں ہی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ محدث فیض نے اس حدیث کی شرح میں فرمایا ہے کہ گناہوں کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، نتیجہ حیضی اور دل کے سیاہ کرنے اور چھوٹا برائی کے لحاظ سے اس کے درجے ہوتے ہیں۔
شاید اس حدیث سے ان کی مراد یہ ہے کہ حج کرنے والا ہر موقف میں ایک خاص قسم کے گناہ سے پاک ہو جاتا ہے یا ایک درجے کے گناہ سے پاک ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ہر قسم کے گناہ سے پاک ہو جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ بعض گناہوں کو صرف مرنے کے دن عرفات کا قیام ہی پاک کرتا ہے۔ یہ بھی فرماتے ہیں کہ حج و عمرہ کرنے والے خدا کے مہمان ہوتے ہیں، اگر وہ خدا سے کچھ مانگتے ہیں تو وہ انہیں عطا کر دیتا ہے، اسے پکارتے ہیں تو وہ جواب دیتا ہے، اگر کسی کی سفارش کرتے ہیں تو قبول کر لیتا ہے، اگر خاموش رہیں گے تو مانگے بغیر انہیں عطا کر دے گا، اور ایک ایک درہم کے عوض کو اس کی راہ میں حج کریں گے ہزار ہزار بخش دے گا۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ جب حاجی مکے میں پہنچتا ہے، خدا اس پر 2 فرشتے متعین کر دیتا ہے جو طواف نماز اور سعی میں اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب مرنے کے دن وہ قیام کرتا ہے تو اس کا دایاں کندھا تھپ تھپاتے ہیں اور کہتے ہیں، خدا نے تیرے پچھلے گناہ بخش دیے، اب اپنے مستقبل کی فکر کر۔ حج کی فضیلت کے متعلق بہت سی حدیثیں ہیں، لیکن اتنی ہی کافی ہیں۔ حج کے واجب ہونے کی شرطیں: اول بالغ ہونا چاہیے، چنانچہ اگر کوئی بچہ بلوغ سے پہلے حج کرنا ہے تو اگرچہ وہ دوسری باتوں کی طرح صحیح و مستحب ہوگا لیکن حج واجب کا عوض نہیں ہو سکے گا۔ اگر بالغ ہونے کے بعد حج کی تمام شرطیں اس میں جمع ہوگی تو حج اس پر واجب ہوگا۔ دوسری شرط عقل، یعنی تیسری شرط اس کا آزاد ہونا، غلام نہ ہونا۔ چوتھی شرط یہ کہ حج کرنے کی وجہ سے وہ ایسا مجبور نہ ہو جو کوئی حرام کام انجام دے یا واجب عمل ترک کر دے۔ بعض کہتے ہیں اس معاملے میں اہم اور مہم کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ پانچویں شرط یہ کہ حج پر جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ استطاعت کی شرطیں کیا ہیں؟ استطاعت یعنی چند باتوں پر منحصر ہے۔ اول، حج پر جانے واپس آنے کے لیے توشہ اور سواری رکھنا، اتنا مال اس کے پاس ہو جس سے وہ سفر کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق توشہ اور سواری کا انتظام کر سکے۔ دوسری، اتنی صحت اور طاقت ہو کہ حج کر سکے اور واپس آ سکے۔ تیسری، راستے میں کوئی ایسی رکاوٹ نہ ہو جو حج کے سفر میں خلل ڈالے، چنانچہ اگر اسے اس بات کا اندیشہ ہو کہ راستے میں اس کی جان، مال یا آبرو لٹ جائے گی تو اس پر حج واجب نہیں ہے۔ چوتھی، حج کی تکمیل تک کے لیے اس کے پاس وقت ہو۔ پانچویں، حج پر جانے اور واپس آنے تک کی مدت کے لیے اپنے کنبے کا حج رکھتا ہو۔ اس کے کنبے میں وہ لوگ شمار ہوں گے جو اس کی سرپرستی کفالت میں ہوں گے، چاہے اس پر ان کا نفقہ واجب ہو، چاہے بیوی ہو، اولاد ہو، واجب نہ ہو، جیسے چھوٹا بھائی، بڑا بھائی، تنگ دست ہوں یا بھائی کے ذمہ روٹی کھاتے ہوں یا اسے اپنے پاس رکھ لیا ہو جس کا وہ کفیل ہو، جیسے نوکر و ماما۔ حج سے واپسی پر روزی کی خاطر تکلیف اور پریشانی میں نہ پڑ جائے، یعنی اس کی کمائی کا سلسلہ یا عائد کی آمدنی یا اپنے کنبے کی روزی کے لیے کوئی دوسرا ذریعہ ایسا نہ ہو جو جھگڑے میں پڑ جائے۔ جان لینا چاہیے کہ عمر بھر میں ایک سے زیادہ حج واجب نہیں ہے۔ ایک حج ادا کرنے کے بعد استطاعت کی صورت میں باقی تمام برسوں کے حج مستحب ہیں۔ مذکورہ شرطوں کے جمع ہونے پر واجب ہے اسی سال حج کرے۔ دوسرے یعنی اگلے سال کے لیے اسے ملتوی کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے۔ اگر بھول گیا، اس سال حج نہیں کیا تو واجب ہو جاتا ہے، اگلے سال ادا کر لے، چاہے استطاعت نہ بھی رکھتا ہو۔ مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہو جائے جسے حج نہ کر سکے، بیماری سے شفا پانے کی بھی کوئی امید نہ ہو، واجب کو اپنی طرف سے حج کروائے۔ واجب کے اپنی طرف سے حج کروائے یعنی ایک شخص کو مقرر کرے کہ وہ اس کی طرف سے حج ادا کر دے، اس شخص سے اجبر کے اخراجات بھی دے۔ اگر اس نے نائب بھی مقرر نہیں کیا، مر گیا تو واجب ہے لوگ اس کے اصل مال سے حج کر کے اخراجات علیحدہ کر لیں۔ اس کا واجب حج ادا کرنے کے لیے نائب مقرر کر دیں، چاہے اس نے وصیت کی ہو یا نہ کی ہو، چاہے اتنی رقم کے علاوہ اس کے ترکے یا وراثت میں کچھ مال باقی رہے یا نہ رہے، چاہے اس کا وارث نابالغ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ مردے کے واجب حج کی نیابت اس کے دوسرے مالی قرضوں کی طرح ہے جو وراثت پر مقدم ہے، یعنی پہلے اس کا قرض ادا کرنا چاہیے، پھر اگر کچھ مال بچ جائے تو وارثوں میں بانٹ دیا جائے۔ اس صورت میں جبکہ مرنے والے نے حج کی وصیت کی ہو، اس کے حج کے اخراجات اس کے ایک تہائی مال سے محسوب کرنا چاہیے۔ زندہ یا مردہ کے لیے نائب مقرر کرنا مستحب ہے۔ مستحب حج کے لیے زندہ یا مردہ شخص کی طرف سے نائب مقرر کرنا مستحب ہے، جیسا کہ وسائل میں روایت ہے۔ محمد بن عیسیٰ یقطینی کہتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے میرے پاس کچھ رقم بھیجی، حضرت کی طرف سے خود میرے بھائی اور موسیٰ اور یونس بن عبد الرحمن حج کریں۔ عبداللہ بن سنان کہتا ہے کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس تھا، ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، امام نے اسے 30 دینار دیا، آپ کے فوت شدہ بیٹے اسماعیل کی طرف سے حج بجا لائیے۔ اس پر یہ شرط عائد کر دی کہ اسماعیل کی طرف سے حج و عمرہ کے تمام افعال بچا لے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اگر تو ایسا کرے گا تو اسماعیل کو ایک مستحب حج کا ثواب ملے گا، کیونکہ یہ حج اس کا مال حج کرنے سے ہوگا، تجھے تو 9 حج کا ثواب ملے گا، اس لیے تو اپنے جسم کو تکلیف دے گا۔ امام کا نائب پرہیزگار ہونا چاہیے۔ وسائل شیعہ میں لکھا ہے کہ ابو محمد الجی کے 2 بیٹے تھے، ایک پرہیزگار اور دوسرا بدکار۔ کچھ شیعوں نے اسے رقم دی کہ حضرت حجت بن حسن کی طرف سے حج کے لیے نائب مقرر کر لے، یہ شیعوں کی اچھی عبادت تھی، چنانچہ ابو محمد نے وہ رقم اپنے بدکار بیٹے کو دے دی، اس کے ساتھ حج کیا۔ ابو محمد کہتا ہے کہ میں نے عرفے کے دن ایک گیہوں رنگ کے خوبصورت خوش لباس جوان کو دیکھا، دعا مانگنے اور گڑگڑانے میں سب سے بڑا ہوا تھا۔ جب لوگوں کے عرفات سے معاشرے کے لیے روانہ ہونے لگا، وقت آیا تو اس نے مجھ سے کہا، اے شیخ، کیا تجھے خدا سے شرم نہیں آتی؟ میں نے پوچھا کیوں؟ وہ بولا، تجھ سے حج کرنے کے لیے کسی ایسے نائب کے لیے کہا گیا تھا جسے تو جانتا ہو،
تو اسے ایسے شخص کے سپرد کر دیتا ہے جو شراب پیتا اور گناہ پر پیسہ خرچ کرتا ہے۔ کیا تو اندھا ہو جانے سے نہیں ڈرتا؟ پھر اس نے میری آنکھوں کی طرف اشارہ کیا۔ میں شرمندہ ہوا۔ جب میرے حواس درست ہوئے تو میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی لیکن اسے نہیں پایا۔ 40 دن گزرنے سے پہلے پہلے میری آنکھوں میں زخم ہو گئے اور میں اندھا ہو گیا۔ کتاب کافی میں موسیٰ بن قاسم سے روایت ہے کہ میں نے محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، آپ اور آپ کے بزرگوں کی طرف سے طواف کرنا چاہتا تھا، لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ امام کی طرف سے طواف کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا، جس قدر کر سکتا ہے طواف کر، بے شک یہ کام جائز ہے۔ راوی کہتا ہے، پھر 3 سال کے بعد میں آپ کی خدمت میں پہنچا۔ وہیں میں نے عرض کیا، چند سال پہلے میں نے آپ سے اجازت لی تھی آپ اور آپ کے بزرگوں کی طرف سے طواف کروں، آپ نے اجازت دے دی تھی، چنانچہ جتنا خدا نے چاہا اس نے طواف کیا۔ ایک دن جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طواف کیا، ایک دن امیر المومنین کے لیے طواف کیا، اسی طرح آخری دن میں نے آپ کے لیے طواف کیا۔ میرے آقا، میں نے جن لوگوں محمد و آل محمد کا ذکر کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی محبت کو میں نے اپنا دین ایمان جانا ہے۔ حضرت نے فرمایا، ایسی صورت میں تو نے ایسا دین اختیار کیا ہے جس کے علاوہ کوئی خدا دوسرا دین قبول نہیں کرتا۔ پھر میں نے اکثر ایسا ہوا ہے کہ میں نے آپ کی والدہ فاطمہ زہرا کے لیے طواف کیا اور کبھی نہیں کیا۔ حضرت نے فرمایا، اکثر ایسا کیا کر، بے شک یہ کام جو تو کرتا ہے تمام کاموں سے افضل ہے۔ حج واجب ہونے کے اسباب۔ اہل بیت سے ملنے والی چند روایتوں میں حج کے واجب ہونے کے اسباب اور اس کے مناسک کی مصلحتیں بیان کی گئی ہیں۔ چنانچہ وسائل شیعہ میں حضرت امام رضا علیہ السلام سے ایک روایت بیان کی گئی ہے جس کا خلاصہ نیچے پیش کیا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو حج کرنے کا حکم صرف اسی لیے دیا گیا کہ انہیں مادی اور روحانی فائدے پہنچے، یعنی عذاب خدا سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو حج کرنے کا حکم صرف اسی لیے دیا گیا کہ انہیں مادی اور روحانی فائدے پہنچے، یعنی خدا سے قریب ہونا، بہت زیادہ انعامات حاصل کرنا، کیے ہوئے گناہوں سے پاک ہونا، جبکہ اپنے ماضی پر شرمندہ ہو اور مستقبل میں خدا کی اطاعت اور بندگی کرنا چاہتا ہو، خدا کے راہ میں اپنا مال خرچ کرنا، خدا کی خاطر اپنے جسم کو تکلیف دینا، اپنے کنبے سے الگ ہونا، ان کی محبت ترک کر دینا، خوشیوں سے اپنے نفس کو روکے رکھنا، سردی اور گرمی میں عاجزی انکساری سے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اور تمام تعلقات ختم کر کے خدا سے پوری لو لگانا، دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کو بہت سارے فائدے پہنچانا، جیسے وہ مکے میں ہوں، چاہے وہ شہروں میں ہوں، چاہے وہ لوگوں میں ہوں، تجارت، مال برداری اور خرید و فروخت اور مزدوری اور کرائے پر چیزیں دینے سے کافی فائدہ اٹھاتے ہیں، چاہے وہ بہت سے غریب ہوں جنہیں کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے، چاہے بہت سے ایسے مسلمان ہوں جن کی حاجتیں ایک مقام پر بہت سے لوگوں کے جمع ہونے سے پوری ہو جاتی ہیں۔ حج میں اکٹھے ہونے سے بہت سے ناواقف لوگوں کو صحیح اعتقادات اور دین کے سچے احکام اور اہل بیت کی روایتیں اور ان کے بارے میں چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں۔